Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the first episode of my better version, जिसमें हम रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला 11 बजे रात को तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए, मे बी समटाइम्स 30 मिनट्स के लिए कुछ बात करेंगे किसी टॉपिक्स के बारे में इंशाअल्लाह ताला, ऑल थ्रू आउट रमज़ान टिल द लास्ट डे ऑफ रमज़ान इंशाअल्लाह ताला। और इसमें रोज़ाना एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जस्ट टू गिव आवर सेल्व्स अ स्पिरिचुअल बूस्ट एंड अ डोज, कि अगला दिन हमारा बेहतरीन तरीके से गुजर जाए और हमें कुछ नया इंशाल्लाह सीखने को मिले। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफ्सा काशिफ बहन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। तो मैं आपको इस थोड़े से प्लान का बता दूं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कुछ लोगों को। वो ये है कि हम रोज़ाना इंशाल्लाह 11 o'clock ये डिस्कशन किया करेंगे एंड उसके बाद आई विल बी टेकिंग अ फ्यू क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला, और फिर इसको एंड किया करेंगे ताकि रोज़ाना हम कुछ नई चीज़ सीख सकें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये जो सेशंस हो ये हमारे लिए बिल्कुल माइंड चेंजिंग हो, कि हमारा इस दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल बदल सा जाए इंशाल्लाह ताला, और एक नई विजन से अपनी ग्लासेस को चेंज करके इस दुनिया को देखें जिससे हमें हर चीज़ नई नज़र आ रही हो। और वो इंशाल्लाह ताला तब होता है जब हम कुरान और सुन्नत के नूरानी इल्म से अपने जहन को उसको फीड करते हैं। सो टुडेज एपिसोड इज स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्टॉप बीटिंग योर सेल्फ। उस चीज़ से निकल आए कि मैंने तो सारी ज़िंदगी ट्राई करता रहा नेकियां करने के लिए, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं तो नमाज बाजमात भी 5 वक्त अदा नहीं कर सका, बल्कि मैं तो इससे भी सफ़र करता हूँ कि मैं टेम्परेचर्स को, डिज़ायर्स को पे काबू पा सकूँ। मैं तो अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरा तो अखलाक बुरा है लोगों के साथ, मैं तो लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हूँ। तो मैं इस रमज़ान को कैसे 100% कर पाऊँगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। वॉट हैपन्स इज़ कि जब हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, दिस समहाउ डिमोटिवेट्स अस टू डू मोर गुड डीड्स, और फ्यूचर में कुछ मज़ीद पाने के लिए। आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ अभी कुछ देर पहले कि कुछ दिन बाद, लिटरली आफ्टर लाइक 20-25 डेज बाद, हम लोग आपस में एक बात कर रहे होंगे कि रमज़ान के 20 दिन गुजर गए पता नहीं चला, रमज़ान के 25 दिन गुजर के पता नहीं चला, और ईद के दिन कह रहे होंगे कि यार इस दफ़ा तो रमज़ान का पता ही नहीं चला। ना हम इससे अक्सर लोग तरावी पढ़ने गए, ना वो जो एक माहौल था मसाजिद में दुरूस हो रहे हैं, मसाजिद में जाके नमाज़ पढ़ना, वो चीज़ नहीं है। यस वी विल फास्ट, हम कोशिश करेंगे इबादत करने की, लेकिन यू नो सुबहान अल्लाह, राइट आफ्टर 20-25-30 डेज हम लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि रमज़ान गुजर गया और पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद ऐसे हम बात कर रहे होंगे। और सुबहान अल्लाह, ये ज़िंदगी भी इसी तरह की है। ये ज़िंदगी गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गुजर गई, क्योंकि सूरत ताहा में ही आता है कुछ लोग क़यामत के दिन आपस में विस्पर कर रहे होंगे, सरगोशी से बात कर रहे होंगे और कहेंगे यतखाफतून बैनहुम इन लबिथुम इल्ला अशरा। वो आपस में सरगोशी कर रहे होंगे और कहेंगे कि हम तो सिर्फ 10 दिन ही रहे इस दुनिया में, हमने तो टाइम ज़्यादा गुजारा ही नहीं, हम तो सिर्फ 10 दिन गुजार के आए हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं कि असल मैं बताता हूँ तुम कितने दिन गुजार के आए हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोट करते हैं, नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम असल में कितने दिन गुजार के आए हो। इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिथुम इल्ला यौमा, जब उनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट और वाइज बंदा, समझदार इंसान कहेगा कि इन लबिथुम के तरीक़तन इन लबिथुम इल्ला यौमा, कि हम तो सिर्फ एक दिन गुजार के आए हैं। सुभान अल्लाह, ये क़यामत का दिन होगा कि हम पूरी अपनी इस ज़िंदगी को, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी को एक दिन कह रहे होंगे, या कुछ और जगह पे आता है कि एक दिन या उससे कुछ हिस्सा कह रहे होंगे। तो ये रमज़ान तो कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन असल बात यह है कि कौन इस रमज़ान में फ़ायदा उठा लेता है और अपनी आखिरत को बना लेता है। कौन इस रमज़ान में सिर्फ ब्लेम गेम नहीं करता कि मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, मैंने तो इतनी चीज़ें अचीव करनी थी, मैं वो नहीं कर पाया, मैंने तो रमज़ान से पहले सोचा था कि मैं महीना पहले से तैयारियां करना शुरू कर दूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। सुभान अल्लाह, डोंट बीट योरसेल्फ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, स्टार्ट नाउ। क्योंकि रमज़ान कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और ये ज़िंदगी कैसे गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि क़यामत के दिन के जो अहवाल हैं, जो उस दिन इवेंट्स होंगे, वो इतने माइंड ब्लोइंग होंगे और इतने खौफनाक होंगे
کہ یہ دنیا, دس ورلڈ ول بی لائک اے ڈریم. ایک چھوٹا سا خواب دیکھا اور اٹھ گئے. اور سبحان اللہ, اس دنیا کی زندگی کیسی ہے, جیسے ہم سب کے پاس ایک ویزا ہے اور وہ ویزا کس ٹائم ایکسپائر ہو جانا ہمیں کسی کو نہیں پتا, کس ٹائم ہمیں بلاوا آ جائے گا ہمیں کسی کو نہیں پتا. کفا بالموت واعظا, موت کافی ہے انسان کو سیدھا کرنے کے لیے اور ایک بہت بڑی نصیحت کے لیے. کبھی آپ قبرستان جائیں اور وہاں پہ پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, اور جو نئی نئی قبریں کھودی ہوئی ہیں اور جس میں لوگ دفن ہوئے ہوئے ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کو دیکھیں کہ ان کا لکھا ہوتا ہے کہ 1987 میں ان کی پیدائش ہوئی اینڈ دے ڈائڈ ان 20th April 2020. سبحان اللہ, آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو علم ہی نہیں تھا. کچھ لوگ تو 20-25 سال کے ہوتے ہیں اور آپ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو 20-25 سال کا ہے, لیکن یہ اپنی قبر میں, اور اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری رات ہے جو میں اپنے گھر کے بستر پہ گزار رہا ہوں. کل کی رات میری 6 feet انڈر گزرے گی, مٹی کے نیچے گزرے گی. سو ڈونٹ بلیو یور سیلف اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ جو زندگی ہے نا, اسی واللہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اینڈ دیز ڈیز ول ڈیسائڈ یور ٹریٹمنٹ ان دا ہیئر آفٹر. واللہ دس از امیزنگ. یہ کچھ دن قیامت کے مقابلے میں ہمیں ایک دن لگ رہا ہوگا, یہ ایک دن کا کچھ حصہ, یہ ایک دن کا کچھ حصہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کیسی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تمہیں, جو اس دن لوگ پریشان ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر تم پوری دنیا تمہیں سونا بنا کے دے دی جاتی اور تمہیں وہ آج مل جاتی, تم اس کو صدقہ کرتے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے, وہ چیخ اٹھائے گا, چلا اٹھے گا کہ یا اللہ جی میں کرتا ہوں صدقہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تم سے دنیا میں تو کہیں بہت تھوڑا ہی مانگا تھا, I asked you for very little in this دنیا, لیکن تم نے اتنا بھی نہیں کر سکا. تو ہم آدھا یا ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے. اینڈ دس رمضان از اے ونڈرفل اپرچونیٹی کہ ہم اپنی زندگی کے جو پرانے پاسٹ سنز ہیں ان کو بخشوا کے اپنی نئی زندگی کو شروع کر سکیں. سو دا سیکریفائز ہیز ٹو بی میڈ. کوئی بھی کام آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, بڑا کام, اور آپ سمجھیں کہ میں وداؤٹ سیکریفائز اس کو اچیو کر لوں گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں بہت, یہ آپ کا زندگی کا بیسٹ رمضان ہوگا, اور آپ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جتنا ٹائم میں سو رہا تھا اتنا سوتا رہوں گا, جس ٹائم میں چل کر رہا تھا وہ میں چل کرتا رہوں گا, جتنا ٹائم میں فیملی کے ساتھ گزار رہا تھا وہ میں گزارتا رہوں گا, جتنا ٹائم میں ٹی وی پہ موبائل فون پہ گزارتا رہوں گا, اور جتنا ٹائم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے گزار رہا تھا وہ گزارتا رہوں گا. اور آئی ناٹ سیکریفائز بٹ میں مینیج کر لوں گا. دس ول ناٹ ہیپن. یو ہیو ٹو سیکریفائز یور سلیپ, یو ہیو ٹو سیکریفائز یور ٹائم آن سوشل میڈیا, یو ہیو ٹو سیکریفائز یور ٹائم ود پیپل ہو ور لیم, جن کے ساتھ آپ ٹائم ضائع کرتے تھے, جن کے ساتھ آپ گپیں لگاتے تھے اور اس ٹائم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا آپ کی زندگی میں. سو یو ہیو ٹو کٹ اٹ آف, بیکاز دا مور یو سیک دا انکمفرٹیبل دا مور یو ول بیکم کمفرٹیبل ان لائف. آپ یہ بات آزما لیں, کیونکہ یو ہیو ٹو سفر تھرو either one of two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. But the pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. یا تو آپ اس ڈسپلن کو پین کا لے کے اپنے لائف کو ڈسپلن میں گزار لیں اینڈ دین اچیو سکسیس. الحمدللہ یا رب, میں نے اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزار دیا, اینڈ الٹیمیٹلی میں نے اپنی لائف کو بہترین طریقے سے گزار دیا. اور تھوڑا سا ریلیکس کر لیں, چل کر لیں, اور پھر بائی دا اینڈ آف دا ڈے والیاذ باللہ جب کتنا ہی بری کیفیت ہوتی ہے جب رمضان گزر رہا ہوتا ہے اور آخری دن ہوتا ہے, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں رمضان میں کچھ اعمال کر لیتا, کاش اس رمضان میں نے پلان تو بڑا کیا تھا, لکھا تو بڑا تھا, لیکن میں کچھ کر نہیں پایا, یہ رمضان میرا اتنا اچھا نہیں گزرا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس الفاظ سے بچائے کہ یہ رمضان میں کچھ کر نہیں پایا. اور سبحان اللہ کتنا ہی حسرت والا مومنٹ ہوگا وہ, کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور ہم اپنی زندگی کو مڑ کے دیکھیں گے, اپنی ساری زندگی کو, ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے کچھ خاص نہیں کیا, ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا. یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. جو تو اس موقع کو پا لے گا وہ تو کمال کی زندگی گزار لے گا, لیکن جو اس دھوکے میں پڑ جائے گا تو وہ بہت مشکل میں ہوگا. تو اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف اینڈ ٹیک اے نیو اسٹارٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. چھوڑ دیں پرانے جو ہو گئے, جو لیزینس تھی, جو پروکاسٹینیشن تھی, لیو اٹ.
دس رمضان از یور رمضان انشاءاللہ تعالیٰ. اس رمضان میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ نے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے, اور آپ نے گیم چینج کر دینی ہے. یو ہیو ٹو بی این اے پرفارمر, یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ اینڈ دا ٹاپ آف یور گیم انشاءاللہ تعالیٰ. سو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ ایک دفعہ گزرے ایک شخص کے پاس سے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس شخص سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ پھر قریب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے لگے ہیں, آپ کی زندگی کے کچھ لمحات رہ گئے ہیں. کیونکہ فضیل بن عیاض نے یہ بات کیسے کی؟ اللہ کے نبی کی حدیث کی بیسس پہ, جو کہ ترمذی میں آتی ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو اکثر حصہ ہے اس 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں ہوگی. کچھ لوگ ایکسیپشن ہوگی جو پہلے چلے جائیں گے, اور کچھ ایکسیپشن ہوگی جو کچھ لمبا رہ جائیں گے. اور جو 60 سال کو کراس کر گیا, دیٹ مینز ہی از ہیونگ اے بونس ٹائم. دیٹ مینز کہ وہ اپنے ایکسٹرا مومنٹس میں کھیل رہا ہے. جیسے ہر فٹ بال میچ میں کچھ آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے. سو آفٹر 60 65 70 ایئرس یو آر ان ایکسٹرا ٹائم. تو اس بیسس پہ انہوں نے کہا. تو وہ سوچنا شروع ہو گئے, رونا شروع ہو گئے, اور بہت حسرت تھی ان کے دل میں اور آنکھوں میں. کہا میں تو کچھ خاص نہیں کیا اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے, میں تو کچھ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا. تو فضیل بن عیاض نے ان کو تسلی دی, اور پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. جو آئندہ زندگی ہے اس کو آپ احسن طریقے سے گزار لیں, اس کو بہترین بنا لیں, اللہ تعالیٰ پاسٹ کی زندگی کو معاف کر دیں گے, اس کو بھول جائیں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ احسن فیما بقیہ, جو آنے والی لائف ہے, جو آنے والا رمضان ہے, جو زندگی آپ کی رہ گئی ہے اور میری رہ گئی ہے, اس کو ہم ایکسیلنٹ بنا لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یغفر اللہ ما مضی, کہ اللہ تعالیٰ جو پاسٹ کے گناہ تھے ان کو معاف کر دیں گے. کیونکہ رمضان کے بارے میں حدیث آتی ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی. جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ, اور احتساب مینز انٹینشن کہ اللہ میں آپ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اللہ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنا, غفر اللہ ما تقدم من ذنبی, تمام گناہ اس کے پرانے معاف ہو جائیں گے. اور جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا. اور لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث آتی ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی. جو لیلۃ القدر کی راتوں قیام کرے گا اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ دا پاسٹ انشاءاللہ تعالیٰ. سچی توبہ کر کے ایک موٹیویشن کے ساتھ, اس انٹینشن کے ساتھ, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی نئی زندگی کو شروع کروں گا اس رمضان سے, تو آپ کی لائف بہت امیزنگ ہو جائے گی. اور میں آپ کو بات بتاؤں, میرا لائف میں جب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد رمضان تھا, سو ایکچولی دیٹ رمضان چینج مائی لائف. اور میں نے بہت یہ نوٹس کیا ہے کہ رمضان زندگیوں کو بدل دینے والا ٹائم ہے. رمضان یہ وہ وقت ہے جب انسان میں ٹرانسفارمیشن آتی ہے, وہ بڑے بڑے ڈیسیژنز لیتا ہے اپنی لائف میں, اور پرانے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اصل تو بیٹر پتہ کیا کرتا ہے کہ موت کیسے آئے گی, آخری حصہ کیسے رہنا ہے ہم نے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بخواتیم, کہ اعمال جو ہے نا وہ اپنے خاتمے کی بیسس پہ ہیں. ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوگا, یہ بھی حدیث میں آتا ہے, اور اینڈ میں جہنمیوں والے اعمال کر لے گا اور اس کی موت آ جائے گی, اس سے علم بھی نہیں ہوگا, اینڈ ہی ول اینڈ اپ ان ہیل فائر. لیکن ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوگا, گناہوں میں ہوگا, لیکن آخر میں اس کو ریئلائزیشن ہو جائے گی, شاید اس کی زندگی میں ایک نیا رمضان آیا ہوگا, اس نے سوچا ہو کہ آئی تھنک لیٹس امپروو, بہت ہو گیا, بہت گناہ ہو گیا, بہت اللہ سے دوری میں لائف گزار لی, اور آخر میں کچھ اعمال ایسے کرے گا جو نیک لوگوں والے ہوں گے, اللہ اس کو جنتیوں میں سے داخل کر دیں گے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, یہ دعا کیا کریں, اللہ کے نبی کی دعا تھی, اللہ میری بہترین زندگی کون سی والی بنانا, جو آخری والی ہو, موت سے پہلے والی ہو. واجعل خیر عملی خواتیمہ, اور میرے تمام اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہوں, جو آخری والے ہوں. واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ, اور میرے تمام دنوں سے سب سے بہترین دن کون سے ہو جس میں میری آپ سے ملاقات ہو. کیونکہ من مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرتا ہے, جس حالت میں مرتا ہے, وہ اسی میں اٹھایا جائے گا. سو لائف از لائک اے ریس, ایک ریس کی طرح ہے جس کے کچھ راؤنڈز ہیں.
मे बी 3 राउंड्स हैं, और इमेजिन एक शख्स पहले 2 राउंड्स तो सबसे आगे था और आखिरी राउंड में पीछे रह गया, क्या वो फर्स्ट कहा जा सकता है उसे? कि वो स्प्रिंट शुरू हुई और वो पहले 2 राउंड में सबसे आगे था, ही वॉज इन द फर्स्ट प्लेस, और जैसे ही 3rd राउंड आया वो थक गया और लोग उससे आगे निकल गए, तो क्या उससे कहा जा सकता है कि आप जो है वो फर्स्ट हैं? क्या वो क्लेम कर सकता है कि मैं तो पहले 2 राउंड्स में आगे था यार, मुझे तो फर्स्ट पोजीशन दो? नहीं कर सकता, क्योंकि ही नेवर एंडेड इन द फर्स्ट प्लेस। और जो शख्स पहले 2 राउंड्स में बेशक पीछे था लेकिन आखिर में आके आगे निकल गया, तो यस ही इज द फर्स्ट इन पोजीशन। तो बेशक हमारे पिछले 2 राउंड्स स्लो गुजरे, हम पीछे रहे, लेकिन जो 3rd राउंड है हमारी ज़िंदगी का, इसमें हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम सबसे आगे निकल जाएं और अपने रब को राज़ी कर दें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वैसे आप लोगों के मेरा इरादा है कि 1-2 क्वेश्चंस या कमेंट्स ले लूँगा, ताकि जो आप में से सवाल पूछना चाह रहे हैं उनको हम बात भी कर लें इंशाअल्लाह ताला। सो एनी क्वेश्चंस? समिया खान कह रही हैं, यस ट्रू, रमज़ान इज़ ऑल्सो प्लेड वेरी स्पेशल इन माई लाइफ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर समिया, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में रमज़ान को बाबरकत और बेहतरीन बनाए। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस इंशाअल्लाह ताला। Like you know, these days our routines are disturbed, and so how to manage that? आपकी रूटीन्स डिस्टर्ब्ड हैं। मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है। एक तो मैंने रमज़ान की तैयारी के बारे में वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान, और मैंने आई थिंक कल ही एक वीडियो निकाली है ऑन टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम, एंड आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो 14 टिप्स जिसमें यू कैन मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इंशाल्लाह ताला। सो वो लाजमी देखें, यू विल गेट टू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम इंशाल्लाह ताला। Okay, some more questions. Do we need to sleep before qiyam? No, not at all. आप क़यामुल लैल को, तरावीह को, तहज्जुद को, ये तीनों एक ही नमाज के नाम है। क़यामुल लैल, तरावीह, तहज्जुद एक ही नमाज के नाम है। अगर आप थोड़ा सा अर्ली पढ़ लें, इशा के साथ मिला के पढ़ लें, तो उसे तरावीह कह देते हैं, क्योंकि तरावीह इसको इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे जो असलाफ थे, पायस प्रीडिसेसर्स थे, वो हर 4 रकतों के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट किया करते थे, ठीक है, और उसके बाद 4 रखते पड़ते हैं, और उनकी रेसिटेशन बहुत लंबी होती थी, तो इसलिए तरावीह कहते हैं उसे। हालांकि है ये एक नमाज का नाम, ठीक है। अगर आप इसको शाह के साथ जोड़ के पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। अगर आप रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लें तो बहुत अमेजिंग है। दैट्स द आइडियल टाइम, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पहले आसमान पे आए होते हैं अपनी शान के मुताबिक, तो आप उनसे सवालात कर सकते हैं, उनसे अपनी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है मुझसे अपने गुनाहों की तौबा मांगे मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। सो ये इंशाअल्लाह ताला है। तो लेकिन यू डोंट हैव टू स्लीप बिफोर क़याम। कह रहे हैं कि तो अभी इतनी लेट नाइट, हम ये जो सेशन है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग अपनी रातों को जगाते हैं, तो हम ये जो सेशन है रोज़ाना किया करेंगे। आई थॉट अ लॉट ऑन कि मैं किस टाइम पे ये सेशन करूं, क्योंकि दिन में कुछ और भी क्लासेस हो रही हैं, फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है, लोग कुछ सो भी रहे होते हैं। सो आई थॉट के 11 PM इज़ द टाइम जहाँ पे डेली हम इंटरेक्शन कर सकें और बात कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके क्वेश्चंस भी मैं ले सकूँगा और रोज़ाना आपसे कोई नई चीज़ शेयर करूँगा। तो हाँ भाई, बट पास के सिंस हमें डिमोटिवेट करते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ दम, स्पेशली वो सिन जिनका मामला लोगों के साथ था। जिनका मामला लोगों के साथ है उनसे तो माफ़ी मांगें, उनके साथ मामला ठीक कर लें, क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार की 3 शराइत हैं अगर हकूक़ुल्लाह में से हैं, और 4 शराइत हैं अगर हकूक़ुल इबाद में से हैं। पहली शर्त, फीलिंग रिग्रेट एंड रिमोर्स ओवर द सिंस, जो पास्ट में हो गया उस पर शर्मिंदगी और नदामत इख्तियार करना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने गुनाह ही किया और अपने आप पे जुल्म नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। दूसरा, लिविंग दैट सिन इमीडिएटली। एक शख्स सारा रमज़ान तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह 1000 दफ़ा तस्बीह पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो आंखों से गुनाह कर रहा है, फिर भी वो कान से गुनाह कर रहा है, फिर भी उसकी ज़बान गीबत कर रही है, चुगली कर रही है, फिर भी वो सूद की जॉब कर रहा है, फिर भी वो हराम रिलेशनशिप में है, तो ये तौबा इस्तग़फ़ार सच्ची नहीं है। सच्ची तौबा इस्तग़फ़ार क्या है कि वो शख्स अपनी गुनाहों को इमीडिएटली छोड़ दे। और तीसरा ये कि आइंदा ना करने का इरादा करे, कभी ना करने का इरादा करे। हाँ, अगर फिसल जाए तो फिर तौबा कर ले इंशाल्लाह, लेकिन इरादा करता रहे। इमाम हसन बसरी से एक शख्स से पूछा कि शेख मैं तौबा करता हूँ फिर गुनाह करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, फिर करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा तब तक तौबा करते रहो जब तक शैतान तुमसे हार ना मांग जाए,
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے اور توبہ کو قبول کرتے ہیں. سر سے بات کریں ہاؤ یوتھ کین بی مور پروڈکٹیو اینڈ ہاؤ دے کین سیو دیم سیلف فرام فتنہ. انشاءاللہ ان سیشن میں ہم انہی ٹاپک سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. ایک دو کوشچن میں لے لیتا ہوں اینڈ دین یہ جو سیشن ہوگا یہ ہمارا میکسیمم ہاف این آور کا ہوگا. میری جو اس میں نصیحت ہے جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ کا ہو اور اس کے بعد 10 to 12 منٹس کے لیے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس اور کوشچنس لے لیا کروں گا. ہمیں رکعت تراویح شوڈ بی پرے ایٹ ہوم. جس طرح سے رمضان میں آپ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت اور معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے جو کہ ایک ہی نماز کا نام ہے. تو 10 رکعتیں سنت اور ایک وتر یا جو ہے نا آپ 8 سنتے ہیں اور 3 وتر کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی اللہ کے نبی کی سنت تھی. یس باقی کثرت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں لیکن وہ پھر سنت نہیں ہے، وہ نفل ہے. نفل جتنی مرضی انسان پڑھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اپنے اوپر ہے. لیکن جو ایگزیکٹلی سنت کا اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ 11 تھیں. اس کے بعد بھی انسان 20 پڑھ لے، 50 پڑھ لے، جتنے مرضی پڑھ لے. صحابہ سے زیادہ پڑھنا بھی ثابت ہے تو وہ انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے کہ وتر کی نماز اپنی رات کی آخری نماز کو بنایا جائے. وتر کی نماز آخری نماز کو بنایا جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وتر کا مطلب طاق ہے. تو اپنی دن کی جو رات کی جو نمازیں ہیں تہجد ہے اس کو مطلب طاق کر لے اور اس کو آخری نماز بنائے. ہاں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ میں شاید نہ اٹھ پاؤں تو وہ پھر پڑھ کے سو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وتر کا پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، 11 بھی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ مغرب سے ڈیفرنٹ ہوگا. اس میں تشہد نہیں ہوگا بیچ والا اور صرف آخری جو تشہد ہے اگر آپ 3 رکعتیں پڑھیں تو اس میں آپ سلام پھیر لیں گے انشاءاللہ. اور قنوت جو دعا ہے، قنوت ہے یا قنوت نازلہ ہے، وہ رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. دونوں ثابت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ثابت ہے کہ وہ رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے، اکثر ثابت ہے. اور اس میں جو ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے دکھائی. اور وتر میں قنوت پڑھنا لازم نہیں ہے، رکن نہیں ہے. اگر یہ مس ہو جائے تبھی وتر ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وتر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے، اکثر پڑھتے تھے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ. Can we recite from Quran in Taraweeh? Yes. Not in فرد، جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو اس میں نہیں، لیکن نفل نماز میں تراویح کی جیسے نماز ہے اس میں قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ کا جو مولا تھا، جو غلام تھا، وہ مصحف کو کھول کے اس سے قرآن پڑھ کے اور ان کو تراویح میں لیڈ کیا کرتا تھا. تو یہ پڑھ سکتے ہیں. کیا وتر کی نماز کو تہجد میں ہی شمار ہوتے ہیں پہلے سمجھ نہیں آپ کوشچن کی. وتر کی جو نماز ہے بیسکلی یہ تہجد میں ہی شامل ہوتی ہے اگر آپ ڈیفینیٹلی اس کو عشاء کے بعد ہی پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یس اٹس کائنڈ آف تہجد کی نماز، کیونکہ جو بھی آپ عشاء کی نماز کے بعد رکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہے، تراویح یا قیام اللیل کی نماز ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایک اور میں آپ کو حدیث سنا دوں، بڑی امیزنگ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں مینز وداؤٹ اینی سلام، مطلب 2 رکعتوں کے بیچ سلام نہ پھیر دے، اکٹھے کر کے پڑھے، تو اس کو ان رکعتوں کا ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات میں ان رکعتوں کو ادا کیا. اللہ اکبر. ان 4 رکعتوں کا ثواب کیسے ملتا ہے کہ جیسے اس شخص نے لیلۃ القدر کی رات میں ان 4 رکعتوں کو ادا کیا. اور یہ صحیح اوتھینٹک نریشن ہے. باقی ان دنوں میں سابقوا بالاعمال فتنہ، اپنے اعمال کے ذریعے ریس لگائے فتنوں سے، کیونکہ فتنے سبحان اللہ بہت بڑھ گئے ہیں. آپ آج کل کے حالات دیکھ لیں تو ریس ود یور گڈ ڈیڈس اینڈ ود دا فتناس، تاکہ آپ آگے نکل جائیں اپنے گڈ ڈیڈس کو لے کے. اور کوشش کریں کہ جو اللہ کے نبی سنت تھی ان کو زندہ کریں، ان کو تازہ کریں. دن کی 12 رکعتیں پڑھیں، سنن روابط جنہیں بولتے ہیں. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھ لے دن میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتے ہیں. پھر رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اپنا قرآن سے تعلق انشاءاللہ جوڑیں. بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں لیکن دا ٹائم از اپ. میں چاہوں گا کہ اس سیشن کو ہم شارٹ اور لائٹ رکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آئی ول بی ٹیکنگ یور کوشچنز آن ڈیلی بیسز.
اور روزانہ یہ سیشن انشاءاللہ ہوا کرے گا ایٹ 11 PM ڈیلی انشاءاللہ ٹل عید. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رمضان بہترین بنائے اور ہمارے رمضان کو خیر اور برکت سے بھر دے اور ہمیں کثرت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پینڈیمک سے بچائے، ہمیں ہر مرض سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.